شام کے 4 بجے تھے، میں سو کر اٹھی تو ہمارے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ امی چھوٹے بھائی کو دکان پر کیک بسکٹ لانے کے لیے بھیج رہی تھیں۔ میں اٹھی تو پتہ چلا کہ ہمارے گھر رشتے کے سلسلے میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ امی نے مجھے حکم دیا کہ گلابی جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں حیران پریشان امی کا منہ دیکھنے لگی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے ہلکی پھلکی تیاری کر لی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رشتے والے مہمان آ گئے تھے۔ امی نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود انہی کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مجھے چائے بنانے کا کہا۔ گھبراہٹ کے مارے میرے تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خیر میں نے چائے بنائی اور امی کے اشارے پر ٹرالی سنبھالتی ہوئی مہمانوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ جو موصوف 2 خواتین کے ساتھ آئے تھے وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کر چکے ہیں۔ ان کی نظروں سے چھلکتی محبت میں نے صاف دیکھ لی تھی۔ ان خواتین کو ہم لوگ بہت پسند آئے۔ اگلے ہی دن انہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ ہماری طرف سے ہاں سمجھیے۔ امی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لے کر میری منگنی اسد سے کر دی۔ 1.5 مہینے بعد شادی کی تاریخ ٹھہری تھی۔ اس 1.5 مہینے میں میں نے اور اسد نے فون پر تھوڑی بہت بات چیت کی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے تصویر کا تقاضا کرتے مگر میں انہیں منع کرتی تھی۔ خیر ہماری انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئیں اور وہ دن آ گیا جب میں اسد کی دلہن بن کر ان کے آنگن میں آ گئی۔ شادی کی رات کے بارے میں جو خواب اور سپنے میں نے سجائے تھے وہ سبھی پورے ہوئے۔ اسد نے میرے حسن کے خوب قصیدے پڑھے اور پھر محبت سے میرا ہاتھ تھام کر بولے، جانتی ہو سائمہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو ہی سوچ لیا تھا کہ میری ہمسفر بننے کی لائق صرف تم ہی ہو۔ تم مجھے زمانے بھر سے منفرد لگی ہو اور میں بھی تمہارا اتنا ہی خیال رکھوں گا جتنا آج تک کسی شوہر نے کسی بیوی کا نہیں رکھا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم گلاب کی طرح تر و تازہ رہو۔ گھر کے کاموں کے لیے ماسیاں بہت ہیں اور یوں بھی میرے گھر میں نوکروں کی لائن لگی ہے۔ گھر کے کاموں کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا کام مجھے خوش کرنا ہے۔ میرے لیے بناؤ سنگھار کرو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ان کے اس اظہار محبت نے مجھے ان کا دیوانہ بنا دیا۔ اگرچہ یہ کتابی باتیں تھیں مگر پھر انہوں نے سارے دعوے سچ کر دکھائے۔ ہر روز وہ آتے تو ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی شاپر موجود ہوتا۔ میرے لیے تحفہ ضرور لاتے۔ شوہر کی محبت کی برسات سے میری روح تک سرشار ہو گئی۔ میرا روپ نکلنے لگا اور دن رات کی توجہ سے میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ میکے جاتی تو سہیلیاں رشک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی تھیں۔ محبت میں ڈوبے شب و روز یوں ہی گزرنے لگے، یہاں تک کہ شادی کو 3 ماہ ہو گئے۔ ایک دن اسد نے کہا کہ انہیں کسی کام سے امریکہ جانا ہے، سو وہ مجھے میکے چھوڑ کر جائیں گے اور 15 دن کے بعد مجھے واپس لے آئیں گے۔ ان کی کوئی کاروباری میٹنگ تھی اس لیے ان کا جانا لازمی تھا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ شام 4 بجے مجھے امی کے ہاں چھوڑا اور خود ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ اس کے بعد تو جیسے میری زندگی میں بونچھال آ گیا۔ 15 دن بعد اسد مجھے آ کر لے تو گئے مگر وہ کافی بدلے ہوئے تھے۔ اکثر مجھ سے باتیں کرتے کرتے رک جاتے۔ ان کی آنکھوں میں اپنائیت کی جگہ اجنبیت تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ میں وقت کی کمی کا شکوہ کرتی تو وہ کاروبار کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے۔ کبھی کبھی یہ کہتے کہ تمہیں گھر میں ہر چیز میسر ہے، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کپڑے جوتے سب کچھ تو ہے۔ میں کاروبار کے لیے مصروف ہوتا ہوں، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ میں انہیں کہتی مجھے چیزوں کی نہیں بلکہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے، مگر شاید اب اسد کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں گھر بیٹھ کر تنگ آ گئی تھی۔ مجبوراً میں نے کھانا پکانے والی ماسی کو اور صفائی والی کو چھٹی دے دی۔ میرا خیال تھا کہ گھر کی مصروفیات میں الجھ کر مجھے اسد کے انتظار کی اذیت نہیں جھیلنا پڑے گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ گھر کا کام چھوڑے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اب اچانک گھر کے کام کاج کا بوجھ پڑا تو میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے تنگ آ کر اسد سے کہا کہ آپ گھر کے کام کاج کے لیے دوبارہ کوئی عورت رکھ لیں، کیونکہ میں گھر میں اتنے زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ ایک تو گھر اتنا بڑا ہے، اس کی صفائی بھی الگ مسئلہ ہے، اور پھر آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکانا۔ میرا سارا دن بھی گزر جائے تو میں اکیلے یہ کام نہیں کر پاتی۔ مگر اسد کہنے لگے اب ہمیں نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہوتا ہی کون ہے؟ ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، ہمارا کھانا پکانا کون سی بڑی بات ہے؟ اسد کے اس روپ پر میں حیران رہ گئی۔ کہاں وہ شادی کے ابتدائی دنوں والے اسد جو مجھے پھولوں کی طرح تر و تازہ رکھنے کی بات کرتے تھے
اور کہاں آج نوکروں کی تنخواہ پر بحث ہو رہی تھی۔ میرا تو دل ٹوٹ سا گیا، مگر میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اگلے دن اسد گھر آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو بولے، میرے پاس ایک خوشخبری ہے، لیکن وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، فی الحال تم میرے لیے کھانا لگا دو۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر کیا بات ہے، مگر اسد کی عادت سے بھی واقف تھی۔ ایک بات بتانے سے منع کرتے تھے تو پھر نہیں بتاتے تھے۔ میں بھی چپ ہو گئی، خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کیا۔ شام کے وقت میں ان کی منتظر تھی کہ دروازے پر کسی نے بیل دی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ پہلے پہل تو میں پہچان ہی نہ پائی، کیونکہ اسد گاڑی گھر کے اندر کھڑی کرتے تھے۔ آج وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ وغیرہ تھے۔ دروازہ کھولنے پر اندر آنے کی بجائے کہنے لگے، تم جاؤ اور یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، اور ہاں، یہ جیولری پہننا مت بھولنا۔ میں تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جا رہا ہوں، تم تیار ہو کر آؤ گی تو ہم یہیں سے چلیں گے۔ مجھے ابھی ایک اور کام ہے، میں واپس جا رہا ہوں، تب تک تم تیار ہو جانا، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے کال یا میسج کر دینا، میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ ان کی بات کو تو میں حرف آخر سمجھتی تھی۔ میں نے ان سے زیورات اور کپڑوں والا شاپر پکڑ لیا اور گھر آ کر خود کو سجانے سنوارنے میں مصروف ہو گئی۔ میں تو خود کو اسد کے لیے تیار کر رہی تھی، سو میری تیاری میں محنت، لگن اور محبت شامل تھی۔ نارنگی رنگ کی ساڑی اور گولڈن زیور میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ مجھے خود پر یقین نہ آیا۔ بار بار خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی میری تیاری مکمل نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گئی کہ اسد میرا انتظار نہ کر سکے اور پہلے ہی مجھے لینے آ گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے بال کھولے اور گھر کو لاک کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج وہ خود بھی کافی تیار لگ رہے تھے، گویا ہم سورج چاند کی جوڑی لگ رہے تھے۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا تھا۔ اسد آج بہت خوشگوار موڈ میں تھے اور کافی ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ مجھے سمجھا رہے تھے کہ لوگوں سے ملنے جلنے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کافی فائدے اٹھا سکتا ہے۔ ان کی یہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گاڑی ایک بڑے ہوٹل کے سامنے پارک کی۔ گاڑی کا دروازہ یوں کھولا جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ میرا ہاتھ تھامے وہ ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ان کا یہ رومانوی انداز تو میں نے شادی کے بعد بھی نہیں دیکھا تھا، جو آج وہ ساری دنیا کے سامنے دکھا رہے تھے۔ خیر، ہم لوگ ہوٹل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑے ہال کو کافی کرینے سے سجایا گیا تھا۔ روشنیاں ہی روشنیاں تھیں اور جگمگ کرتے ہوٹل میں سارے افسران اور ان کی بیگمات مدعو تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی جس میں اپر کلاس خاندانوں کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہاں آ کر مجھے احساس کمتری کا شکار ہوا، مگر مجھے جلدی علم ہو گیا کہ میری خوبصورتی نے سب کو میری طرف متوجہ کر لیا ہے۔ وہاں جو بیگمات آئی تھیں تقریباً سبھی عمر میں مجھ سے بڑی تھیں، جبکہ میں کم عمر تھی اور رنگت بھی نکھری ہوئی تھی۔ اسد نے بڑے فخر سے مجھے اپنے دوستوں سے متعارف کروایا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا اور ہلکے پھلکے میوزک کے ساتھ ہم نے کھانا ختم کیا۔ یہ ماحول میرے لیے بہت نیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، جس سے مجھے بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، مگر میں اسد کا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگلی ٹیبل پر بیٹھا ایک شخص مسلسل مجھے بغور دیکھی جا رہا ہے۔ اس کی نگاہوں سے میں الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اسد اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ اسد کے ساتھ ان کی بے تکلفی خاصی زیادہ تھی۔ وہ ان کے سینئر تھے، مگر ان کی بے تکلفی سے وہ کہیں سے بھی پختہ مزاج آدمی نہیں لگے۔ اسد نے میرا بھی ان سے تعارف کروایا۔ انہوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے مصافحہ کر بیٹھی۔ مجھے اپنے شوہر پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ وہ کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ شیرازی صاحب کی بات چیت جاری رہی۔ وہ خاصی دلچسپ باتیں کرتے تھے، مگر ان کی نگاہیں مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پارٹی ختم ہوئی تو شیرازی صاحب میرے شوہر سے بے تکلفانہ بات چیت کرنے لگے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ مجھے ان کی موجودگی ناگوار گزر رہی تھی۔ خیر، ہم لوگ گھر آ گئے۔ اسد نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے پارٹی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی خوشی میں اسد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلدی گھر میں کسی ملازم کا بندوبست کریں گے۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو 11 بج رہے تھے۔ اسد خود ہی ناشتہ کر کے گھر سے نکل گئے تھے۔
1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त मेरे शौहर घर नहीं होते थे, लिहाजा मैं इनके आने की तवक्का भी नहीं कर रही थी, मगर दरवाज़ा खुला तो वो असद ही थे। इनके इस वक्त आने पर मुझे हैरत भी हुई, मगर फिर इनके पहलू में खड़ा लड़का देखा तो इनके आने का मकसद समझ में आ गया। लड़के की उम्र बामुश्किल 18 साल होगी। इसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था और गालों से जैसे खून टपक रहा था। असद ने खुश दिली से इसे मुझसे मुतारिफ करवाते हुए कहा, साइमा, ये है गुलशेर, माशाल्लाह बहुत ही ज़िम्मेदार और शरीफ बच्चा है, हर फन मौला है। इसने कुछ अरसा होटल में भी काम किया है। ये घर के कामों से लेकर गाड़ी ड्राइव करना भी जानता है। असद ने गुलशेर का कंधा थपथपाते हुए कहा। मुझे इसका ये अंदाज़ बहुत भला लगा। असद कहने लगे कि ये पठान कौम से ताल्लुक़ रखता है। आज सुबह मैं घर से नाश्ते के बगैर निकल गया था। मैंने सोचा क्यों ना आज ढाबे पर ही खाना खा लूँ। यहाँ मेरी मुलाकात गुलशेर से हुई, जो मुझसे बहुत खुश दिली से मिला। मुझे इसका ये हुस्न इखलाक बहुत पसंद आया और ज़्यादा तनख्वाह की पेशकश करके मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। ये तुम्हारी हर तरह से मदद कर देगा और तुम्हारा छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखेगा, है ना गुलशेर? उन्होंने गुलशेर की तरफ तारीफ़ी निगाहों से देखा तो वो जी में सर हिलाने लगा। खैर मैं भी मुतमईन थी कि नौकरों की फ़ौज से तो जान छूटी। एक ही मुलाजिम घर के सारे काम कर देगा तो आसानी होगी, मुझे भी ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। गुलशेर ने वाकई मुझे बहुत आराम पहुंचाया। वो सारे काम औरतों से भी ज़्यादा नफासत से करता और कोई फालतू बात ना करता। अब मैं बहुत पुरसकून हो गई थी। गुलशेर से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। वो मुझे वाकई छोटे भाइयों की तरह लगता। वो भी मुझे बाजी कहता तो एहसास होता कि गुलशेर के दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन मैं सुबह उठी तो गुलशेर अपने कमरे में नहीं था। फिक्र हुई कि न जाने कहाँ चला गया है। बाहर जाकर देखा तो लॉन में बैठा रो रहा था। इसके आंसू देखकर मैं समझ गई कि ज़रूर इसे कोई न कोई मजबूरी पेश आई होगी, वरना वो इस तरह रोता नहीं है। वो तो हमा वक्त चाको चौबंद रहने वाला लड़का था। खैर मैं गुलशेर के पास गई तो वो शर्मिंदा अपने आंसू पोंछने लगा, जैसे वो मुझे अपनी परेशानी से आगाह ना करना चाहता हो। मैंने इसे लाख पूछा मगर इसने मुझे कोई जवाब ना दिया। इसकी माली परेशानी का ख्याल करते हुए मैंने इसे कुछ पैसे थमा दिए, मगर इसने लेने से इनकार कर दिए। इतने में असद का फ़ोन आ गया। इनका कहना था कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे। गुलशेर से तुम खाना बनवा लेना और ख़ुद गोल्डन साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम बातचीत करोगी तो मेहमानों का दिल लगा रहेगा। इनके दोस्तों का सुनकर ही मुझे घबराहट होने लगी। शेराजी साहब के सामने टिकना मेरे बस की बात नहीं थी। इनकी निगाहें उस दिन मेरे इर्द गिर्द घूम रही थीं, जिसे मैंने शिद्दत से महसूस किया। खैर मैं शाम को तैयार हो गई। तकरीबन रात के 8 बजे मेहमान घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। असद के साथ आने वाला मेहमान कोई और नहीं बल्कि सिर्फ शेराजी साहब थे, जिन्हें देखकर ही मेरी तेवरी पर बल चढ़ गए थे। मेरा दिल तो न चाहता था कि इनसे बात भी करूं, मगर मजबूरन मुझे इनसे गुफ्तगू करना पड़ी। शेराजी साहब के बैठने का अंदाज़ खासा नामुनासिब था, मगर इन्हें कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर के बाद असद का मोबाइल बजने लगा। वो फ़ोन कान से लगाकर कमरे से बाहर निकल गए। पीछे कमरे में मैं और शेराजी साहब रह गए। शेराजी साहब मुझसे खुलकर बातें करने लगे। मुझे इनका ये अंदाज़ पसंद न आया। वो इतनी लहक लहक कर बातें करते कि मेरा जवाब देने का भी दिल न करता। 5 मिनट हो गए। जब असद वापस ना आए तो मैं उठकर कमरे से जाने लगी। मुझे शेराजी साहब के साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर इससे पहले कि मैं उठकर खड़ी होती, शेराजी साहब ने मेरी कलाई पकड़ ली। इनकी इस हरकत पर जी में आया कि इनके चेहरे पर थूक दूं, मगर फिर बाज रही। मैंने शाइस्तगी से कहा, शेराजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे शौहर के दोस्त हैं, इसलिए काबिल इज़्ज़त हैं। अगर आपने ये बदतमीज़ी बंद ना की तो मैं भी बदतहज़ीबी पर उतर आऊँगी। मेरी इस बात पर जैसे इन्हें कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। इत्मीनान से खड़े मुझे घूरते रहे। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा तो वो मज़ीद आगे बढ़ने लगे। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल में पड़ा गुलदान उठाया, शेराजी साहब के बिना बालों के सर पर दे मारा। तकलीफ़ से वो चिल्ला उठे। इनकी चीखें सुनकर मेरे शौहर भी कमरे के अंदर आ गए। शेराजी साहब दर्द से बिलबिला रहे थे, जबकि मेरे शौहर का गुस्से से बुरा हाल था। बजाय इसके कि वो शेराजी साहब की क्लास लेते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे, अभी और इसी वक्त इनसे माफ़ी मांगो। मैंने माफ़ी तो ना मांगी, बल्कि शेराजी साहब की तरफ देखते हुए फर्श पर थूक दिया
اور کہا کہ اگر شیرازی صاحب اس پورے ملک کے بادشاہ بھی ہوں تو بھی میں ان سے معافی نہیں مانگوں گی، البتہ انہیں مجھ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ میری اس بات پر اسد نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولے، اگر تم نے شیرازی صاحب سے معافی نہ مانگی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ ان کے اس انکشاف پر میں حیران رہ گئی۔ کیا کوئی شخص اپنے دوست کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ میں بھی ضد پر اڑ گئی۔ شیرازی صاحب سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یوں کھڑا دیکھ کر اسد الٹی گنتی گننے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ میں شیرازی صاحب کے پاؤں پڑ جاؤں گی، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوئی، اور پھر ایک ہی گنتی میں اسد نے طلاق کے 3 لفظ بول کر مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یقین نہ آتا تھا کہ اتنی محبت کرنے والا شخص مجھے اس قدر بے مول کر دے گا۔ شیرازی صاحب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میرے شوہر ان کے پیچھے پیچھے گئے اور میرے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اسد گھر کے اندر واپس آئے تو ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میرے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ شروع کرنے لگی اور اسی وقت گھر سے نکلنے لگی کہ اسد نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے دروازہ بجایا مگر انہوں نے نہ کھولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آئے تو بولے، کیا ہوا؟ جب غصے میں نے 3 لفظ کہہ دیے تو کیا ہمارا برسوں کی محبت 3 لفظوں کی محتاج ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں دیسی لڑکیوں کی طرح بھاؤ کھا رہی ہو؟ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، اور خبردار جو گھر سے باہر قدم رکھنے کی جرت کی، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ویسے بھی دروازے پر تالا ہوگا، تمہیں باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں۔ جب تک میں نہ کہوں تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس سارے ہنگامے کی خبر یقیناً گل شیر کو بھی ہو چکی تھی۔ کمرے میں پڑے گلدان کی کرچیاں اٹھانے میں نے ہی اسے بلایا تھا۔ اب جب کہ اسد نے مجھے قید کر دیا تھا تو میں گل شیر کے رحم و کرم پر تھی۔ میرے شوہر نے اسے سختی سے سمجھا دیا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے اور جو ان کا حکم ہو وہ بجا لائے۔ اگلے دن اسد گھر سے چلے گئے۔ ان کی ہدایت کے مطابق مجھے گل شیر کھانا دینے آیا۔ میں اپنے ہی گھر میں قید تھی اور اپنے نوکر کی محتاج ہو گئی تھی۔ میں نے گل شیر کو اس کی ماں بہن کا واسطہ دیا۔ پٹھان آدمی تھا، غیرت کے نام پر ہی پگھل گیا۔ کہنے لگا، باجی تم فکر نہ کرو، تمہاری عزت کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ تمہارا شوہر اللہ معاف کرے بہت گھٹیا آدمی ہے، ہمارے علاقے میں اول تو ایسا آدمی ہوتا نہیں، اگر کوئی سوچ بھی لے تو اس کی نسل ہی ختم کر دی جاتی ہیں۔ گل شیر کی جذباتی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد گل شیر واپس میرے پاس آیا اور بولا، باجی میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صبح بتا دیتا مگر یاد نہیں رہا۔ وہ بغیرت آدمی، اس نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کیا، کسی سے فون پر بات کر کے کہہ رہا تھا کہ کل گھر پر کوئی مہمان آئیں گے اور آپ ان سے ملیں گی۔ گل شیر نے کہا تو میں سمجھ گئی شیرازی صاحب کی میں ضد بن چکی تھی۔ انہی اندیشوں اور وسوسوں میں ساری رات گزر گئی۔ میں نے پوری رات جاگتے ہوئے گزاری، ساری رات اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اگلے دن گل شیر میرے پاس آیا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گیا اور بولا، باجی تم اپنا کوئی خوبصورت سا جوڑا مجھے دے دو۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ کیوں گل شیر، تمہیں کیوں میرے کپڑوں کی ضرورت پڑ گئی؟ باجی زیادہ باتیں نہ کرو، جو کہتا ہوں وہ کرو۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی ایک ساڑی اسے نکال کر دے دی۔ وہ ساڑی لے کر کمرے سے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میری ہنسی نکل گئی۔ اس نے عجیب و غریب انداز سے ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کے کہنے پر میں نے اس کی ساڑی باندھی۔ اب وہ مکمل عورت لگ رہا تھا۔ سر پر نہ جانے کہاں سے اس نے بالوں کی وگ بھی لگا رکھی تھی۔ گل شیر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا ارادہ عورت بننے کا ہے؟ میں اپنے سارے دکھ بھول کر اسے ہنسی مذاق کرنے لگی۔ اس نے مجھے میرے کمرے سے نکلنے کا کہا اور مجھے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ آج گھر میں ایک اور لڑکا بھی موجود تھا جو کم و بیش گل شیر جیسا ہی معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ٹک ٹک کرتے جوتے میرے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گیٹ بند ہونے کی آواز آئی اور پھر میرا دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ اس کے بعد چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو میرے قدم خود بخود اپنے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ شیرازی صاحب کا کوٹ اور شرٹ پھٹی ہوئی تھی، جبکہ گل شیر اور اس جیسا ایک اور لڑکا شیرازی صاحب کی درگت بنا رہے تھے۔ شیرازی صاحب کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ میں نے گل شیر کو لاکھ منع کرنا چاہا مگر اس پر تو جنون سوار تھا۔
شیرازی صاحب جب ادھموئے ہو گئے تو گلشیر ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ گلشیر نے شیرازی صاحب کو کمرے میں باندھ کر ان کے منہ میں پٹی ٹھونسی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر ڈراپ کر کے خود نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ساری کہانی سنائی تو وہ راتوں رات مجھے لے کر اپنے آبائی شہر چلے گئے۔ اسد کے ہاتھ کافی لمبے تھے، اس نے مجھے طلاق تو دے دی تھی مگر اپنا انتقام وہ کسی بھی وقت پورا کر سکتا تھا۔ خیر میری عدت مکمل ہوئی تو میری شادی ہمارے دور پار کے رشتہ داروں میں کر دی گئی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میرا گھر چھوٹا سا ہی ہے مگر اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔